الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب زدنی علما. عمومی طور پر یہ سوال آتا ہے اور یہ سوال دیکھا جاتا ہے کہ ہم عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے لحاظ سے منائیں گے یا پاکستانی تاریخ کے مطابق منائیں گے. یہ سوال بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اور میرے پاس کثرت سے یہ سوال آ رہا ہے. تو دیکھیں، سمپل سی ایک بات کو سمجھیں. ہم اپنی عید کس لحاظ سے مناتے ہیں؟ ہم رمضان کا آغاز کب کرتے ہیں؟ میرا ایک سمپل سا ایک آسان سا آپ سے سوال ہے. تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں اور چاند کی تاریخ کے حوالے سے جو شرعاً ثابت ہے ہم اس طرح اپنا روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح عید الفطر مناتے ہیں، اسی طرح عید الاضحیٰ مناتے ہیں. یہ صحیح ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی کہ آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے تو چاند دیکھ کر، اور افطار بھی کرنا ہے تو یہی معاملہ ہے آپ کا. یعنی وافطروا لرؤیتہ یعنی عید الفطر بھی آپ چاند دیکھ کر ہی مناتے ہو. تو گویا ہمارے ہاں مدار اور اعتبار امپورٹنٹ یعنی کیا چیز ہے کہ آپ نے چاند دیکھنا ہے. چاند دیکھیں گے، چاند دیکھنے کے بعد تاریخ ڈیسائیڈ ہوگی اس ملک کی، اس لحاظ سے وہاں پر روزے رکھے جائیں گے، اسی لحاظ سے وہاں عید منائی جائے گی. اب جو عرفہ ہے وہ 9 ذی الحجہ کو سعودی عرب میں منایا جاتا ہے. 9 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کو منایا جاتا ہے. اب ہمارا 9 ذی الحجہ کب ہوگا؟ جب ہم چاند دیکھیں گے. جس دن ہم چاند دیکھیں گے، چاند کی 9ویں دن یعنی چاند کی جو 9 تاریخ ہوگی، ہم اس دن ہی اپنا یوم عرفہ منائیں گے اور اسی دن ہم روزہ رکھیں گے. جیسے ہم سعودیہ کے ساتھ عید مناتے ہیں یا ہم عید الفطر سعودیہ کے ساتھ کرتے ہیں. نہیں، اگر سعودیہ ہم سے ایک دن آگے ہوتا ہے تو ہماری عید ایک دن بعد ہوتی ہے، ہمارا رمضان ایک دن بعد شروع ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی جو 9 تاریخ ہے، ہم 9 تاریخ کے حوالے سے یوم عرفہ کو اپنے ملک کی چاند کی تاریخ کے لحاظ سے اسی دن کریں گے جس دن ہمارے ملک کے حساب سے ہوگی، اور روزہ بھی اسی دن رکھیں گے، فضیلت بھی اسی دن کی ہے. تو یہ ایک نکتہ ہے، اکثر عوام کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہم جو شرعاً جو تاریخ کا مدار ہوتا ہے وہ چاند کے اوپر ہوتا ہے، اور ہر ملک کا اپنا مطلع ہوتا ہے. یعنی کہ چاند کا طلوع ہونے کی جگہ ہر ملک کی اپنی ہوتی ہے، اور ہر ملک میں اسی لحاظ سے تاریخ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، تاریخ منتخب ہوتی ہے. تو اسی لحاظ سے تاریخ کو جانچ کر دیکھ کر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم عید بھی مناتے ہیں. تو ہم اسی طرح جو دن، جس دن میں جو تاریخ ہوگی، جو حکم ہوگا، ہم اسی دن ہی منائیں گے. تو ہمارا 9 جولائی کو ہوگا انشاءاللہ. ہم اسی دن روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھنا ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے. ایک سال کے پورے آنے والے اور جو گزشتہ گزرا اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. اور یہ عظیم الشان دن ہے، تو کوشش کریں اس کو اچھے سے اپنی عبادات کے ساتھ مزین کریں اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.